اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے میرے رب میرا سینہ کھول دے اور آسان کر دے میرا کام، اور میری زبان کی گرہ کھول دے کہ سمجھ سکے میری بات۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عمران خان، پروگرام صبح عظیم کا میزبان۔ آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہماری دعا ہے کہ ہماری ہر صبح کا آغاز اللہ تعالیٰ کے عظیم اور بابرکت نام سے ہو، اور ہماری ہر شام بھی صبح عظیم کی طرح عظمت سے اختتام پذیر ہو، آمین۔ ناظرین، ارشاد ربانی ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور تحقیق قرآن نصیحت کے لیے آسان بنایا، پس کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے۔ ناظرین، قرآن کریم بلا شبہ کتاب رشد و ہدایت ہے، مگر اس کے لیے جو اس سے نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ آئیے سنتے ہیں تلاوت کلام پاک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت، لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ناظرین، ارشاد ربانی ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اور وہ اللہ کی محبت میں کھانے کھلاتے ہیں۔ ناظرین، مہمان نوازی یوں تو تمام انبیاء علیہ السلام کا وصف خاص رہا ہے، لیکن سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مثالی مہمان نوازی کی مثالیں ملتی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے بے شک جو تمہارے پاس آتا ہے وہ تم پر حق ضیافت رکھتا ہے۔ ناظرین، ہم اپنے آج کے پروگرام میں بات کریں گے مہمان نوازی پر، اور اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے ہر دل عزیز پروگرام صبح عظیم کے روح رواں اور ہمارے مستقل مہمان پروفیسر ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی صاحب۔ آپ عرصہ 4 دہائیوں سے ملک کے مختلف جامعات میں درس و تدریس کے حوالے سے اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ آپ ایک مستند علمی اور روحانی شخصیت کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ ہمارے آج کے دوسرے مہمان ہیں جناب پروفیسر تنویر اختر الپیال صاحب۔ آپ ایک مستند ہسٹورین کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ ناظرین، پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ سے ہمارا آج کا پہلا سوال ہے، مہمان نوازی کے لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہیں؟ ہم اس کی شرعی حدود کا بھی تعین کیسے کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ عمران خان صاحب۔ مہمان نوازی
قرآن مقدس میں مختلف انداز میں اس کا ہمیں ذکر ملتا ہے۔ یہ ایک اعلیٰ اخلاقی وصف بھی ہے اور یہ کسی قوم کے لیے وجہ افتخار بھی ہے۔ یہ ایک اچھی روایت بھی ہے انبیاء و مرسلین کی بھی، تمام اہل اللہ کی بھی، اور یہ بنیادی طور پہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ قرآن پاک کی ابتدا میں ہی اللہ کریم فرماتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اس کے لیے ہے، اس رب کے لیے ہے، اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے، پروردگار ہے، پالنے والا ہے، ربوبیت کرنے والا ہے، ان کی تمام ضروریات کی گویا کہ مکمل کفالت کرنے والا ہے۔ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، یہ بھی ہے کہ کوئی روئے زمین پہ چلنے والی مخلوق ایسی نہیں جن کو کھلانا جو ہے، رزق دینا، وہ اللہ رب العالمین کے ذمہ نہ ہو۔ تو مہمان نوازی یعنی ضیافت کرنا، گھر آئے کو جو آپ کے پاس چل کے آیا ہے تو اس کو اپنی حیثیت اور اپنی توفیق کے مطابق کھانے کا وقت ہے تو کھانا کھلانا، پینے کا وقت ہے تو مشروب پلانا، اگر اس کو آرام کی ضرورت ہے تو اس کو آرام مہیا کرنا، تو وہ ہوتا ہے مہمان جو چل کے آتا ہے، جو اس کو انٹرٹین کرتا ہے، جو اس کی خاطر مدارات کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں میزبان۔ قرآن پاک میں ایک پوری سورت کا نام سورۃ المائدہ رکھا گیا۔ مائدہ کہتے ہیں چنے ہوئے کھانوں پہ مشتمل دسترخوان، جس میں اللہ کریم نے ذکر کیا حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کے حواریوں نے جب عرض کی کہ ہمیں مشروب اور کھانے کی نعمتیں ملیں، ہم جنگل میں ہیں، سفر میں ہیں، تاکہ ہمارے لیے ایک نشانی بن جائے، تو پھر انہوں نے اللہ سے دعا کی اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا۔ تو وہ عشاء ربانی جو ہے وہ دسترخوان پھر اترا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ بچڑے کو بھون کے وہ مہمانوں کے لیے لے کے آئے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بھی لیے بھی اللہ کے لیے مان اور سلوہ جو ہے وہ پکے پکائے کھانے یا وہ نعمتیں جو اللہ کریم نے بھیجی۔ اور قرآن پاک میں بھی فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَاسِيرًا، اور وہ اللہ کی محبت میں کھانے کھلاتے ہیں، جو مسکین ہیں ان کو بھی، جو یتیم ہیں ان کو بھی، اور جو قیدی ہیں ان کو بھی، اور جس کے اندر یہ وصف نہ ہو اس کو لیے وعید بھی ہے وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، کہ بعض ایسے بد نصیب ہیں وہ کھانے کی دعوت نہیں دیتے۔ تو جو کسی کے پاس چل کے جاتا ہے اس کے اپنی کسی ضرورت کے لیے، اپنے تعلق کو نبھانے کے لیے، یا اپنے رشتہ داری کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے، کوئی بیاہ شادی کا موقع ہے، کوئی خوشی غمی کا موقع ہے، یا کوئی ویسے کسی کے پاس آ گیا ہے، تو اس کے لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اللہ اور روز آخرت پہ ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ گھر آئے ہوئے مہمان جو ہے اس کی خاطر مدارات کرے، اس کو کھلائے پلائے۔ یہ بھی آپ نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے رزق میں برکت دے اور تمہاری عمر بھی برکت والی لمبی ہو جائے تو تم کثرت سے سلام کیا کرو اور زیادہ سے زیادہ کھانے کھلایا کرو۔ تو گویا مہمان نوازی یہ سارے انبیاء کا بھی ایک وصف ہے، اولیاء کرام کا بھی، اور تمام وفادار اقوام جو ہیں یہ ان کا بھی طریقہ ہے کہ وہ اپنے پاس آنے والوں کو اچھے طریقے سے انٹرٹین کرتے ہیں۔ بلکہ سرکار نے فرمایا کہ اگر اس کے لیے قرض لے کر بھی مہمان کی خاطر مدارات کرنی پڑے تو آپ وہ بھی کریں، کیونکہ یہ اس کا حق ہے کہ جو آپ کے پاس آیا ہے آپ اپنی توفیق کے مطابق لازمی اس کی عزت بھی کریں اور اس کو انٹرٹین بھی کریں۔ ناظرین، مہمان نوازی وعزہ کی ایک علامت ہے۔ قرآن و حکیم میں اس کے بارے میں ہمیں کیا احکامات ملتے ہیں، اس کے لیے ہم اپنے دوسرے مہمان کی جانب بڑھتے ہیں۔ پروفیسر تنویر اختر صاحب، آپ سے ہمارا سوال ہے، قرآن و حدیث میں مہمان نوازی کے بارے میں کون سے احکامات بیان کیے گئے ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک میں براہ راست تو مہمان نوازی کا جو ہے وہ کہیں ذکر نہیں ہے، لیکن بالواسطہ جو ہے کئی ایک مقامات کے اوپر جو ہے، جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو ہے وہ مہمان نوازی کی جو مثال ہے وہ سورہ ذاریات کی آیت 24 سے لے کر 26 تک ملتی ہے، اور اس میں یہ ہے کہ کیا تمہیں اس بات کی خبر نہیں پہنچی کہ جب ابراہیم کے مہمان اس کے ہاں آ پہنچے تو انہوں نے اسے سلام کیا، اور ابراہیم نے جواب میں سلام کیا، اور پھر اس کے لیے فوراً نکل پڑے اور ایک بھنا ہوا فربا بچڑا لے کر آئے اور اس سے ان کی تواضع کی۔ تو اسی طرح جو ہے یہی جو مضمون ہے وہ سورہ ہود میں بھی ہمیں ملتا ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ میزبانی کے جو ہے وہ بانی ہیں، اور ان سے ایک اسرائیلی روایت بھی ملتی ہے۔ جو اسرائیلی روایات ہیں ان میں ایک روایت ملتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس ایک مہمان آئے، اور جب وہ دسترخوان کی طرف بڑھے تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ شروع کرو اللہ کے نام سے۔ تو انہوں نے کہا میں جو مہمان ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی میں تو نہیں جانتا کہ کون ہے اللہ، اور وہ اس میں جو ہے وہ کچھ نالاں ہو جاتے ہیں اور وہ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور نکل پڑتے ہیں وہاں سے جو مہمان ہیں، اور جو فرشتے جو ہے وہ اس میں ایک فرشتہ تشریف لاتا ہے، وہ آ کے کہتا ہے جی ابراہیم علیہ السلام سے مخاطب ہوتا ہے کہ اللہ نے جو ہے وہ آپ سے یہ فرمایا ہے کہ جی آپ کون ہوتے ہیں کہ میرے ایک بندے کو صرف یہ کہنے پہ کہ مجھے اپنے دسترخوان سے اٹھا دیتے ہیں کہ وہ مجھے نہیں پہچانتا، میں تو کئی دہائیوں سے اسے جو ہے رزق دے رہا ہوں۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ نکل پڑتے ہیں اس کے پیچھے اور اسے واپس لاتے ہیں، اور پھر جو ہے اسے دسترخوان پہ بٹھاتے ہیں، اور اس سے جو ہے وہ متاثر ہو کر وہ تو عید کو جو ہے وہ قبول کرتا ہے اور ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے اوپر آ جاتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح جو ہے وہ کئی ایک اور مثالیں ہمیں جو ہے وہ ملتی ہیں۔ آپ اگر یہ صرف دیکھیں تو یہ قرآن میں کہیں پہ بھی یہ نہ تو واجبات میں شامل ہے نہ یہ فرائض میں شامل ہے، یہ صرف اور صرف سنت ہے، ٹھیک ہے، اور یہ مستحسن ہے۔ تو ایک طرح سے یہ آپ کو للکار ہے قدرت کی جو ہمارے رازق ہے اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے کہ جی آپ کے پاس جو ہے جو شخص آ رہا ہے آپ تو تقسیم کار ہیں، آپ منعم ہیں، آپ تقسیم کرنے والے ہیں۔ اور جب آپ دیکھتے ہیں ہم صوفیاء کی جو ایک تحریک ہے یہاں پہ ہزاروں سالوں کے اوپر مبنی ہے برصغیر پاک و ہند میں، آپ نویں صدی عیسوی سے دیکھ رہے ہیں اور یہاں تک اب ہم 21ویں صدی میں ہیں، تو یہ کچھ 1200 سال کا عرصہ ہے۔ اس میں دیکھ لیں کہ جو صوفیاء کے پاس جتنے لوگ آتے ہیں وہ ان کو جو ہے ان کی تواضع کرتے ہیں، چاہے کچھ بھی ہے، چاہے سادہ ہے اور چاہے جو ہے وہ بہت اچھے سے اچھا ہے، اور اس میں کوئی کسی کے لیے وہ یہ نہیں ہے کہ وہ مطلب کسی کو کوئی اس کے اوپر کسی کے اوپر کوئی جو ہے وہ سبقت دے رہے ہیں، یا کسی کو اس کے ساتھ جو ہے وہ کسی کی حق تلفی کر رہے ہیں، یا کسی کے میں کوئی تفریق کر رہے ہیں جو افراط و تفریط یا امتیاز کا شکار، وہ ایک جیسا جو ہے وہ سب کو۔ تو جب آ جاتے ہیں اقوام کے اوپر تو بڑی بڑی جو اقوام ہیں اگر ان کو دیکھیں آپ تو ان کی جو مہمان نوازی ہے وہ مشہور ہے۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں عرب کہا جاتا ہے کہ جی بہت مہمان نواز ہیں، ایسے حاتم طائی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی بڑے مہمان نواز تھے، اور حاتم طائی کی ایک پوتی کے بارے میں ایک روایت ملتی ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائیں اپنے شوہر کا شکوہ کرنے کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک چادر بچھائی، اس کے اوپر اس کو بٹھایا اور دوسری چادر مبارک سے اس کا سر ڈھانپا، اور صحابہ کرام نے فرمایا کہ یہ تو ایک غیر مسلم کی بیٹی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو بیٹی ہے، چاہے مسلم کی ہے یا غیر مسلم کی ہے، بیٹی کی حیثیت سے میرے پاس آئی۔ اور جب وہ جانے لگی تو اسے طائف دیے، مہمان نوازی کی اسے، اور پھر اس کو طائف دیے، اور طائف میں دیتے ہوئے کہا کہ میں آپ کو یہ طائف اس وجہ سے دے رہا ہوں کہ تمہارے جو دادا تھے، جو تمہارے اجداد تھے، وہ بڑے مہمان نواز تھے۔ تو ہمیں اس طرح کی جو ہے وہ کئی مثالیں ملتی ہیں جو براہ راست تو جو ہے وہ قرآن پاک کے احکامات میں نہیں ہیں، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور صوفیاء کرام نے بھی اور صحابہ کرام نے بھی جو ہے وہ ان کی مثالیں قائم کی ہیں۔ جیسے ایک صحابی کی جو ہے وہ ہمیں مثال ملتی ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ مہمان آ گئے، اور وہ صحابی ایک جو ہے انہیں اپنے گھر لے جاتے ہیں، اور
جب اپنی اہلیہ سے پتہ کرتے ہیں کہ جی گھر میں کیا ہے، تو انہوں نے کہا جی کھانا تو اتنا ہے کہ یا تو ہم خود کھا سکتے ہیں یا مہمان کو کھلا سکتے ہیں۔ تو وہ مہمان چونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان تھا، تو انہوں نے کہا کہ جی ایسے ہے کہ جب آپ کھانا لائیں تو میں چراغ جو ہے وہ جلا دوں گی اور آپ جو ہے وہ ہاتھ چلائیے، اور ایسے پتہ چلے کہ جیسے مہمان آپ کو ان یہ کے لگے ساتھ کہ جیسے آپ اس مہمان کے ساتھ آپ کھانے کھانا میں کھا رہے شامل ہیں۔ ہیں۔ بے شک اور ایسے ہی جو ہے جب انہوں نے کھانا کھا لیا، تناول فرما لیا، اور جب صبح وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو آپ کی یہ ادا جو ہے وہ بہت پسند ہے۔ ماشاء اللہ۔ ناظرین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جب کسی کے یہاں کوئی مہمان آتا ہے تو وہ اپنا رزق لے کر آتا ہے، اور جب اس کے یہاں سے اٹھ کے جاتا ہے تو صاحب خانہ کے گناہ بخشوانے کا باعث بنتا ہے۔ گفتگو کا سلسلہ بھی جاری ہے، وقت ہو ایک چھوٹے سے وقفے کا، ملتے ہیں وقفے کے بعد۔ ناظرین، وقفے کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں، پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ سے ہمارا اگلا سوال یہ ہے، یہ بنیادی اخلاقی وصف جو مہمان نوازی کا ہے، فرد اور معاشرے کی زندگی میں کون سے مثبت رویے پر ہان چڑھاتا ہے؟ دیکھیں، مہمان نواز ہونا یہ ایک بہت بڑی سعادت ہے۔ اللہ کریم بھی مہمان نواز ہے، سارے انبیاء و مرسلین بھی مہمان نواز ہیں، بلکہ جتنے اولیاء کرام، بزرگان دین، علماء ربانیین، وہ سارے کے سارے مہمان نواز ہوئے۔ اور بہت سارے بزرگوں نے جو ولایت کے بنیادی اوصاف بیان کیے ہیں، ان میں سب نے پہلا بنیادی وصف جو ہے وہ مہمان نوازی کو فوکس کیا۔ نام فقیر تینا دا باہو، قبر جنا دی جیوے ہو۔ تو وہ دنیا میں ہوں تب بھی مہمان نوازی کرتے رہتے ہیں، دنیا سے چلے جائیں تو پھر بھی نہ امیراں دے تے نہ فقیراں دے، دیوے بالدے نے صدا فقیراں دے۔ تو ان کا جو لنگر کا سلسلہ ہے وہ جاری رہتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ کریم کی مہمان نوازی کا بھی ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نزلا من غفور رحیم، اللہ کریم جنتیوں کی مہمان نوازی فرمائیں گے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ اس میں گائے کا گوشت بھی ہے، مچھلی بھی ہے، اس میں باقی بھی بہت ساری میٹھی نعمتیں بھی ہیں۔ تو پھر جب حضرت سیدہ مریم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی، وہ مشرق کی طرف نکل گئی، اکیلی تھی، ایک خشک درخت کا تنا تھا جس کے ساتھ وہ ٹیک لگا کے بیٹھی تھی۔ تو اب وہاں پانی کی بھی ضرورت تھی، خوراک کی بھی ضرورت تھی۔ تو قرآن پاک میں اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے کرم اور فضل سے ماں اور بیٹے، زچہ اور بچہ، ان دونوں کی ہم نے مہمان نوازی کی، اور وہاں سے ایک چشمہ رواں کیا اور فرمایا کہ تم یہ خشک تنے کو ہاتھ لگاؤ اور اس کو جھاڑو۔ تو ان کے ہاتھ لگانے سے وہ ہرا بھرا ہوا، اور جھاڑنے سے کھجوریں پک کے تیار ہو کے ان کی گود میں آ کے گری۔ تو یہ ایک ایسا انسانی وصف ہے۔ ایک تو سرکار نے فرمایا کہ رزق میں برکت، عمر میں برکت، یہ پھر ایک قومی تشخص بن جاتا ہے۔ دیکھو، خطہ عرب میں بہت ساری کمزوریاں تھیں، کوتاہیاں بھی تھیں، بہت سارے وہاں دیگر زیادتیاں بھی تھیں، لیکن ان کا ایک قومی وصف تھا کہ وہ مہمان نواز بھی تھے۔ حافظہ بڑا ان کا تیز تھا، وعدے کے وہ بڑے پکے تھے۔ تو جو قوم جو ہے جن کے اندر یہ وصف پیدا ہو جاتا ہے، حضور علیہ السلام نے جا بجا جو ہے، بلکہ آپ کے گھر ایک مہمان بدو آ کے ٹھہرا اور آپ نے اس کی خوب خدمت و بھگت کی، لیکن اہل مکہ نے کوئی اس کے ساتھ پہلے سے انہوں نے ساز باز کی تھی، اور وہ صبح سویرے وہاں گندگی کر کے چلا گیا۔ حضور علیہ السلام کیونکہ بطور مہمان آیا تھا، آپ نے صورتحال دیکھی تو کسی گھر والے کو تکلیف ہی نہیں دی، خود پانی بہا کے اس کو آپ نے گندگی کو دور کیا، اور دیکھا کہ وہ اپنا تھیلا بھی چھوڑ گیا۔ تو اور متفکر ہوئے کہ وہ کارروائی ڈال گیا جو اس کا ارادہ تھا۔ تو آپ نے ناشتہ لیا، کھانا لیا، اور ساتھ اس کا تھیلا لیا، اور اس کو ڈھونڈنے کے لیے نکل گئے جس طرف سے وہ آیا تھا، اس نے بتایا تھا۔
تو آپ جب گئے تو آگے سے وہ شرمندہ اور پریشان حال آ رہا تھا، ایک تو سامان ادھر بھول گیا ہوں، دوسرا جو وہ گندگی کر گیا ہوں تو مجھ سے سخت انتقام لیا جائے گا۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو میزبان کا ایک اصول و ضابطہ ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو شرمندہ نہیں ہونے دیا، بلکہ دور سے فرمایا کہ بھائی تم سامان چھوڑ گئے ہو، تمہارا کھانا اور ناشتہ بھی میں ساتھ لے کے آیا ہوں۔ تو آپ کے اس حسن اخلاق سے متاثر ہو کے وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اصحاب صفہ تھے جن کی ساری کفالت مکمل آپ کی ذمہ داری تھی، تعلیم و تحصیل بھی وہ علم کی کرتے تھے، وہ آگے تبلیغ کے لیے بھی جاتے تھے۔ تو آپ سب سے پہلے ان کو کھلاتے، وہ مہمانوں والا حساب تھا، اس کے بعد پھر اپنے گھر والے خود کھاتے، اور آپ صحابہ کو ترغیب دیتے کہ جب تم آؤ اپنے گھروں سے، اپنے باغات سے، تو کھجور کے خوشے وغیرہ یا انگور کے گچھے وہ لے آیا کرو، ایک وہاں آپ نے جو ہے وہ رسی تان دی یا باندھ دی تو اس کے اوپر لٹکا دیا کرو، تاکہ یہ بھی کھائیں گے اور عزت نفس بھی محفوظ رہے گی اور تمہارے رزق میں بھی برکت ہوگی۔ تو یہ قوموں کا ایک تشخص بن جاتا ہے۔ ہمارے ایک دوست فارن میں وہ گئے وہاں تعلیم حاصل کرنے، تو طلباء آپ کو پتہ ہے کہ ان کے پاس مالی مشکلات ہوتی ہیں، وہ ساتھ لرن بھی کرتے ہیں ارن بھی کرتے ہیں۔ تو کہتا ہے کہ ہم ہاسٹل جو پاکستانی رہتے تھے ایک جگہ سارے اکٹھے، تو ہم صبح جب اٹھتے تو باہر درخت تھے، وہاں کوئی شاپر لٹکا کے جاتے تھے کافی سارے، تو ہم طلباء خاموشی سے پڑھتے پڑھتے بہانے سے نکلتے اور ایک ہی شاپر اتار کے لے آتے، اس میں انڈا، اس میں ڈبل روٹی، اس میں ملک، چینی، توش، جیم وغیرہ جو ہے، تو جس میں سے 2-3 بندے کھا لیتے تھے۔ تو پھر ایک دن ہم نے پورے اس کو واچ اوور کیا، تو سیری سے بھی پہلے کچھ بوڑھے انگریز اور بیبیاں جو ہیں وہ آ کے یہ کام کرتے۔ اب یہ مسلمانوں کی روایت تھی کھلانا، مہمان نوازی کرنا، تو اس سے جو ہے وہ جو اللہ تعالیٰ اس کو انعام و اکرام دیتا ہے، اس سے جو انسان کے دل میں جو قدر پیدا ہوتی ہے اس کو لفظوں میں نہیں وہ بے بیان شک کیا جا مثالی ہے۔ سکتا۔ ناظرین، مہمان نوازی سے نہ صرف رشتے مضبوط ہوتے ہیں بلکہ اخوت و محبت کی فضا بھی قائم ہوتی ہے۔ ہم اپنے دوسرے مہمان کی جانب بڑھتے ہیں۔ پروفیسر تنویر اختر صاحب، غیر مہمان نوازی کس طرح انسانی کردار اور معاشرتی روایات کو پامال کرتی ہے؟ غیر مہمان نوازی، آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک کام آپ کرتے ہیں، کوئی بھی آپ اچھا کام کرتے ہیں، اور جب آپ اس اچھے کام کو روک دیتے ہیں تو جو اس کے برے اثرات ہیں وہی ان کا ایک تسلسل جو ہے وہ انسانی زندگی کے اوپر جو ہے وہ مرتب ہوتا ہے۔ آپ صرف اتنی سی بات دیکھ لیں کہ دنیا میں جہاں بھی جتنی ازل سے جو بگاڑ پیدا ہوئے وہ انسانوں کے رویوں سے پیدا ہوئے۔ جو قومیں صفحہ ہستی سے مٹ گئیں وہ بھی ان کو جو ہے ان کے رویوں نے مٹایا، اور جو قومیں قائم ہیں، موجود ہیں، اور جو قومیں کامیاب ہیں ان کو بھی کامیابی اللہ نے جو ہے وہ اپنے ان کے جو رویے تھے ان کی بنیاد کے اوپر دی۔ آج ہم کہتے ہیں کہ جی مسلمان دنیا میں جو ہے وہ کہیں پہ بھی جو ہے وہ کامیاب نہیں ہے، تو یہ بہت غلط بات ہے۔ ہم ناکام نہیں ہیں، ہمارے رویے ناکام ہیں۔ ہمیں جو کام کرنے چاہیے تھے، آقا علیہ السلام کی جو سنتیں ہیں ان کو ہمیں زندہ کرنا تھا، وہ آج اغیار نہیں لیں گے۔ جب ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا ہے کہ جی ان کے کوئی ساتھی جو ہے جو فارن میں تھے اور وہ بتا رہے تھے کہ جی وہاں پہ جو انگریز خواتین بوڑھے اور وہ آتے اور وہ سحری سے پہلے بھی آ کے وہ جو ہے لٹکا جاتے اشیاء کے جو ہے وہ کھانے والی چیزیں چھوڑ جاتے، تو یہ ایک رویہ ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے میں نے مثال دی تھی حاتم طائی کی، آج آپ دیکھ لیں گے کتنے ہم میں حاتم طائی ہے۔ ہم جتنے فلینتھروپسٹ دیکھتے ہیں وہ انٹرنیشنلی جو ہے وہ فلینتھروپسٹ آ رہے ہیں ہمارے پاس، ہمارے جو مقامی طور پہ ہمارے پاس جو ہے جو بھی فیاضی کا عمل ہے وہ مسلمانوں میں رک گیا ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ مہمان نوازی کا بھی جو ہے وہ عمل رک گیا ہے۔ حالانکہ ڈاکٹر صاحب ہمارے ہاں اگر ہم انٹرنیشنلی دیکھیں تو ہمارا ملک ان ممالک میں سے ہے جہاں بہت زیادہ چیریٹی ہوتی ہے، لیکن مہمان نوازی کی کمی ہے۔ مہمان نوازی کی یہ رویے کی بات ہے نا، ہم اپنے اس کو دکھاوے کے لیے سینکڑوں بلکہ ہزاروں ڈالر جو ہے وہ چیریٹی میں دے دیں گے، ٹھیک ہے، آن لائن اس کو دے دیں گے، لیکن اگر ہمارے دروازے پہ کوئی مہمان آ جاتا ہے
تو شاید وہ ہم اسے کہیں گے جی ہم بہت مصروف ہیں ہماری، حالانکہ وہ بھیجا تو اللہ نے بھیجا ہے، اور اللہ کی جو ہے جب حکم سے وہ آ رہا ہے تو ہم ایک طرف تو جو ہے وہ اللہ کے احکامات کی جو ان کی جو ہے وہ نفی کر رہے ہیں، دوسری طرف ہم اپنا جو معاشرتی رویہ ہے اس کو جو ہے اس بگاڑ ڈال کے اور ایک اچھی رسم جو ہے اس کو ختم کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح جب یہ چیزیں آپ دیکھیں، ان کو جب ہم جوڑیں تو دیکھتے ہیں کہ یہ معاشرے میں جو جتنا بگاڑ ہے نا، وہ یہ کہیں ان نہ کہیں چیزوں اس کے ریزن یہی ہے۔ ان چیزوں کی وجہ سے ہے۔ بے شک گہرائے مہمان کو اگر اچھے طریقے سے خاطر تواضع نہ کی جائے تو اس سے بے رخی اور دلوں میں نفرتیں جو ہیں وہ جنم لیتی ہیں۔ گفتگو کا سلسلہ بھی جاری ہے، وقت ہوا ایک چھوٹے سے وقفے کا، ملتے ہیں وقفے کے بعد۔ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ویسا نہیں کوئی۔ ناظرین، وقفے کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ پروگرام کا سلسلہ بھی جاری ہے، مگر وقت ہوا ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ آئیے سنتے ہیں آج کا نعتیہ کلام۔ ان کا منگتا ہوں، ان کا منگتا ہوں، جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں، ان کا منگتا ہوں، جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں، جو منگتا نہیں ہونے دیتے، یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے، یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں، میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی، میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی، میرے جرموں کو، میرے جرموں کو تماشا نہیں ہونے دیتے، میرے جرموں کو تماشا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں، جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ہے یہ ایمان کے آئیں گے لحد میں وہ میری، ہے یہ ایمان کے آئیں گے لحد میں وہ میری، کیونکہ اپنے منگتوں کو
اپنے منگتوں کو وہ تنہا نہیں ہونے دیتے، اپنے منگتوں کو وہ تنہا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ناظرین، پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، صوفیہ کرام کے ہاں مہمان نوازی کا وصف کس انداز میں نبھایا جاتا ہے؟ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بریں پر، لا یرحمہ اللہ من لا یرحم الناس۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی فرمان ہے کہ جو اللہ کی مخلوق پہ رحم نہیں کرتا، اللہ بھی اس پہ رحم نہیں کرے گا۔ اور قرآن مقدس میں یہ بھی ارشاد ہے کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ وہ دوسرے کی ضرورت کو اپنے خواہش اور ضرورت پہ ترجیح دیتے ہیں، چاہے وہ خود کتنے ہی اس کے ضرورت مند کیوں نہ ہوں۔ تو یہ آیت بھی بنیادی طور پر جس طرح ہمارے مخدوم صاحب نے بیان فرمایا ہے کہ اس مہمان کی خدمت کے صلے میں اللہ نے اس کو اپریشیٹ کرتے ہوئے آیت نازل کی کہ میاں بیوی نے خود بھوکے بھی رہے اور حکمت سے وہ دیا بھی بجھا دیا، اور مہمان کو اچھی طرح سیراب کیا، سیر کیا، اس کو کھلایا۔ تو اسی طرح صوفیانہ روایت جو ہے یہ تو ہے ہی الخلق و عیال اللہ، پہلا سبق تھا کتاب خدا کا کہ ہے ساری مخلوق کنبہ خدا کا، طریقت بجوز خدمت خلق نیست، بتسبیح و سجاد داؤد الکنیس۔ حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی مہمان نوازی ضرب المثل ہے صحابہ کرام میں، بلکہ بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ کھانا جب تیار ہوتا کوئی مہمان نہ آتا تو آپ ڈھونڈنے نکل جاتے، اگر مہمان نہ ملتا تو آپ دیدہ ہو جاتے اور بعض کا اشکبار ہوتے کہ مولا کہیں تو نے مجھے ہلاک کرنے کا تو نہیں پروگرام بنا لی۔ تو اس قدر وہ پھر سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا، ان کی مہمان نوازی بھی ضرب المثل ہے کہ روزہ رکھا ہے لیکن افطاری کا جب وقت آیا ہے تو باہر کسی سائل نے سوال کیا، اپنے حصے کا کھانا ان کو دے دیا، خود پانی کا گھونٹ پی کے روزہ افطار کر۔ دوسرے دن پھر افطاری کا وقت ہے، کھانے کی جو نعمتیں بھی رکھی ہیں، باہر کوئی قیدی آ گیا، وہ اس کو پیش کر دیا، پھر صبر شکر کر کے تیسرا دن ہوا، پھر ایسے ہی ہوا۔ تو جو آل رسول ہیں سرکار کا جو گھرانہ ہے وہ تو سراپا جو ہے وہ مہمان نوازی کا ایک بہت بڑا ہمارے لیے منبع ہے، اور یہ مشہور ہے کہ سرکار کی خدمت میں کوئی مہمان آئے تو آپ نے ایک مہمان حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ کو دیا، فرمایا کہ یار اس کے کھانے کا بندوبست تم کرو۔ سارا جائزہ لے کے فرمایا کہ ایک ایسا گھر ہے جہاں سے نہ نہیں ہو سکتی۔ سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا ان کے دروازہ کھٹکھٹایا کہ سرکار کا ایک مہمان ہے کھانے کا، تو آپ فرمانے لگی اتفاق سے اس وقت کوئی ایسی نعمت تو نہیں، اچھا تم ٹھہرو۔ تو پردے سے اپنے سر مبارک کی چادر اتار کے دے دی کہ فلاں ایک یہودی ہے جو لین دین کرتا ہے تو یہ چادر اس کو بیچ دو، اور پیسے جو ملے تو میرے بابا کے مہمان کو کھانا کھلا دو۔ تو جب وہ یہودی کے پاس مہمان بھی ہے وہ چادر لے کے گیا تو اس نے کہا یہ چادر پرانی اور بوسیدہ ہے، کچھ شاید اس قابل نہیں کہ اس کے اتنے پیسے مل سکیں تمہیں کہ تم اس کو کھانا بھی کھلاؤ۔ تو سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی اصل بات یہ ہے کہ یہ سیدہ خاتون جنت کے سر مبارک کی چادر ہے، مہمان کی خاطر انہوں نے اپنی چادر بھی بیچ دی ہے۔ تو وہ کہنے لگا ٹھہرو، پھر وہ جا کے اس نے اپنی تورات کھولی دیکھی تو اس نے کہا یہ تو سرکار کے گھرانے کی یہ شان تو تورات میں بھی لکھی ہے، تو اس کا مطلب یہی سچا نبی ہے، یہی سچا گھرانہ ہے۔ اس نے کہا یہ چادر بھی لے جاؤ، یہ کھانا بھی لے جاؤ، یہ ہدیہ بھی لے جاؤ، اور جا کے سیدہ خاتون جنت کو پیغام سناؤ کہ میں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لی۔ تو یہ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا،
یہ آپ کا تبتل جو ہے اللہ کریم کے ساتھ محبت کا یہ ایسا اظہار کا کہ مہمان کو بلائے جان نہ سمجھا جائے، بلکہ اپنی ہمت سے بڑھ کے تو جتنے اولیاء کرام بزرگان دین ہیں، حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ میرے دسترخوان پہ ہر تینوں وقت میں بہت سے مہمان آتے۔ ایک دن خواب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار ہوا تو آپ بڑے خوشی کی کیفیت میں فرما رہے ہیں کہ عبدالحق تم یار اللہ کی دعوتیں کرتے رہتے ہو، کبھی میری بھی دعوت کرو۔ تو فرماتے میری آنکھ کھل گئی تو میں پریشان ہو گیا کہ اللہ کی دعوت کرتا ہوں، رسول اللہ کی دعوت۔ تو میں نے کسی درویش و فقیر کی خدمت میں جا کے کہا کہ ایسے مجھے سرکار نے فرمایا لیکن سمجھ نہیں آ رہی اس کا مطلب کیا ہے کہ رسول اللہ کی دعوت کرو۔ تو فرمایا جو مخلوق کو کھلاتا ہے وہ اللہ کے عیال کی خدمت کر رہا ہے، اللہ کی دعوت کے مترادف ہے۔ اور حضور کی دعوت آپ نے فرمایا تم علماء دین کی خدمت کرو، ان کی دعوت کرو۔ فرماتا پھر میں نے اچھے کھانے بنائے، علماء کو بلایا، صاحب علم کو، اور پھر ایسے ہی خدمت کی جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ تو پھر خواب میں سرکار کا دیدار ہوا اور خوشی کا اظہار کیا کہ بڑی اچھی دعوت۔ تو یہ کھانے کھلانا یہ اللہ کی ادا ہے، اللہ کو بہت پسند ہے، اور اللہ ایسا جو خوش نصیب ہے، جس طرح وہ کہتے ہیں کہ مالا والے سخی نہ ہندے تے سخیاں مال نہ ہندا، ایتھے اوتھے دوویں جہانی سخی کنگال نہ ہندا۔ خواجہ باقی باللہ دہلوی کا بھی ہے کہ آدھی رات مہمان آ گئے تو نان بھائی سے کہا بھائی ان کے لیے کھانا، اس نے اپنے آرام کو چھوڑ کے بہترین کھانا بنایا اور آپ کے مہمان کی خوب خدمت کی۔ آپ اتنا خوش ہوئے، کہا نان بھائی تو نے تو ہمارا دل جیت لیا، تم نے جو مانگنا ہے مانگو۔ تو اس نے کہا حضور مجھے بھی اپنے جیسا بنا لیں۔ تو آپ نے پھر اللہ سے دعا کی، وہ توجہ اتحادی ایسی دی کہ وہ سارا فیض گویا کہ دو باقی باللہ نظر آ رہے ہیں۔ تو مہمان نوازی کرنا یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کسی گھرانے کا، کسی گھر کا بہت اعلیٰ وصف ہے، اور اولیاء کرام بزرگان دین کا تو اوڑھنا بچھونا ہی یہ ہے کہ جو آ جائے اس کو خالی نہ بھیجا بے شک۔ ناظرین، مہمان نوازی انبیاء علیہ السلام، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین اور اولیاء اللہ کا وصف خاص رہا ہے۔ گفتگو کا سلسلہ بھی جاری ہے، وقت پہ ایک چھوٹے سے وقفے کا، ملتے ہیں وقفے کے بعد۔ ناظرین، وقفے کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ پروگرام کے آخری حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ پروگرام کے آخر میں ہمارا آخری سوال اپنے دونوں معزز مہمانان گرامی سے ہوتا ہے، اور ہمارا آج کا آخری سوال ہے نوجوان نسل میں مہمان نوازی کا وصف کیسے پیدا کیا جا سکتا ہے؟ پروفیسر تنویر اختر صاحب۔ عمران صاحب، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں باقی جو اخلاقی قدریں ہیں وہ بھی زوال پذیر ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں وہ بھی جو ہے آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ جو ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہیں۔ مطلب آپ نوجوانوں کا تو بالکل ہی آپ جو ہے وہ برا حال ہے۔ تو بنیادی طور پہ جب تک ہم اپنی نوجوان نسل کو قرآن و سنت سے آگہی کی طرف جو ہے وہ نہیں لائیں گے، یہ ممکن نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں انہیں درس قرآن کے جو حلقے ہیں وہ قائم کر کے ان سے جوڑنا پڑے گا، پھر انہیں درس حدیث سے جوڑنا پڑے گا، اور جب یہ بچے جو ہے وہ درس حدیث اور سیرت سے اور سیرت صحابیات سے اور صحابہ کرام کی جو ہے وہ سیرت سے جڑیں گے، تو پھر رفتہ رفتہ جو ہے وہ اولیاء اللہ اور جو سلف صالحین ہیں اور جو ہماری جو ہے وہ تاریخی جو شخصیات ہیں، جب ان کے واقعات سے جڑیں گے تو انہیں پتہ چلے گا کہ یہ جو قدریں ہم کھو چکے ہیں ان میں جو ہے کتنی طاقت تھی، اور وہ جو قدریں تھیں انہوں نے جو ہمیں طاقت دی ہوئی تھی اس کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ ہم دنیا کے حکمران تھے۔ اور جیسے اقبال نے جو ہے وہ مسلسل اپنے کلام میں جو ہے وہ ہمیں اپنے آباء و اجداد کی جو ہے باتوں کی طرف جو ہے وہ توجہ دلائی ہے۔ جیسے کہتے ہیں جی کہ کتابیں اپنی آبا کی جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے اسی پارا، تو وہ یہ قدریں ہی تھیں جو ان کتابوں میں تھیں۔ اور اگر ہم جو ہے وہ اپنی نوجوان نسل کو
दो चीज़ों, सिर्फ दो चीज़ों को, एक कुरान और सुन्नत से और एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से जोड़ दें, तो ये कदरें जो है वो हम दोबारा उनमें पैदा कर सकते हैं। और इसमें जो है किसी हद तक जो है जो हमारे तालीमी इदारे जो हैं उनका भी किरदार है, और उसके बाद जो है वो ख़ानदान का भी किरदार है। मैं तो ये कहूँगा कि अगर कोई हमारे मुल्क में कोई ऐसा घर नहीं होना चाहिए जहाँ दरस कुरान और दरस हदीस ना हो, और सूफिया की जो तारीख़ है, जो सूफिया की तालीमात हैं और जो उनकी रवायात हैं, उनके बारे में जो है वो बात ना हो। जब ये बात हम बातचीत शुरू कर देंगे, जब हम ये डिबेट शुरू कर देंगे और ये डिस्कशन में ये चीज़ें ले आएंगे, तो जो है वो फिल फौर जो है ये हमारे बच्चे जो है इनमें बेहतरी आएगी, और हमारी नौजवान नस्ल जो है वो उन चीज़ों को परख के सामने रख के और फिर जो है वो उनको अपना रोल मॉडल बनाएगी। चाहे जाए कि वो जो मगरिब के जो लोग हैं उनको अपना रोल मॉडल बनाए हुए हैं। नाज़रीन, अपनी खोई हुई कदरों की पहचान हमारी नौजवान नस्ल को निखार सकती है। हम अपने दूसरे मेहमान की जानिब बढ़ते हैं। डॉक्टर साहब, आप इस पे कुछ कहना चाहेंगे? प्रोफेसर साहब ने भी अल्लामा इकबाल का ज़िक्र किया, वो तो है ही नौजवानों के शायर कि दियार इश्क में अपना मुकाम पैदा कर, नया ज़माना नई सुबह शाम पैदा कर, मेरा तरीक़ अमीरी नहीं फ़कीरी है, खुद ही ना बेच, गरीबी में नाम पैदा कर। तो उन्होंने अपने बेटे को भी यही वसीयत की। तो नौजवानों के अंदर ये मेहमान नवाजी का वस्फ़, मेरा ये ख़्याल है कि माँ बाप की ज़्यादा ज़िम्मेदारी है। हम जब छोटे थे हमें याद है कि हमारे वालिदैन जो हैं वो अक्सर शीरीनी बांटा करते थे। कभी चावल पका लिए, कभी वो कोई ख़ास मौका आ जाना मुहर्रम और हराम का, या ईद मिलादुन नबी का, या कोई ईद शबरात का माहौल होना, तो उन्होंने वो छोटे छोटे वो होती थी वो ठूठियाँ जिसे हम कहते थे, तो उसके अंदर वो खीर डाल के तो जो है वो फिर वो हमने आवाज़ देनी, बालो कुड़ियो बंडी दी शरीनी ले जाओ, तो फिर सब ने आना। तो वो एक रवायत थी। फिर खाना जो है जितनी अच्छी तकरीबात का मौका आना तो खाना लाजमी पका के फिर अपने ममसायों को दे के आना। और सरकार ने भी ये फरमाया कि देखो अच्छा खाना बनाओ तो एक प्याली पानी ज़्यादा डाल लो, ताकि वो उससे तुम्हें तो नुकसान नहीं होगा, और वो हदिया तोहफ़ा जो है वो मेहमान के घर भी, अपने हमसाए के घर भी भेजो, और वो बच्चे लेके जाए। सरकार फरमाते हैं कि वो मामूली से वो चावल की प्लेट या एक प्याली जो सालन की है, तो बज़ाहिर वो छोटा सा अमल है, लेकिन तुम्हारे नबी की सुन्नत है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसलिए 24,000 फरिश्ते अल्लाह साथ भेजता है। और फरमाया मुझे कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़े में मोहम्मद की जान है, कि वो हदिया दे के वापस नहीं आता कि अल्लाह ताला दोनों को बख्श देता है। तो ये नौजवानों को हम अब देखें, ये सीरी इफ्तारी के आगे मुबारक औकात आ रहे, हमें याद है हमारे माँ बाप वालदा वो चावल बना के खाना बना के, जी इफ्तारी का टाइम है खजूरें ले जाओ, वहाँ जाके फिर ख़ुद भी जाके इफ्तारी करो, उनके साथ बैठ के उनको भी कराओ। तो इससे जब हम देखें बच्चों को घर को मेहमान आ जाए तो बच्चों की ट्रेनिंग की जाए, ये ना हो कि सारे पेशानी पे बाल डाल लें, माँ बाप भी आपस में लड़ना शुरू कर दें, तो बच्चे भी फिर बुरा तासुर लेंगे। बल्कि उन्हें बताया जाए कि भाई ये मेहमान नहीं है, ये अल्लाह का नुमाइंदा है, अल्लाह की रहमत इसके साथ है। और हदीस कुदसी में अल्लाह फरमाता है, क़यामत के दिन हज़ूर फरमाते हैं अल्लाह पूछेगा लोगों से, तुम्हें इतना कुछ दिया तो मुझे क्या तुमने दिया? मैं भूखा आया था, रोटी ना दी, प्यासा था, पानी ना दिया। तो वो कहेंगे या अल्लाह हम तुम्हें ये कैसे चीज़ें मुहैया करते? फरमाते वो जो मेहमान आया, कोई हाजतमंद आया, अगर तुम उनकी खिदमत करते तो ये गोया कि मेरी खिदमत होती। और कुछ कहेंगे हमने दिया जी, खर्च करते रहे, हम खाने खिलाए। अल्लाह फरमाएगा वो पड़े हैं। तो जब वो पोटली खोली जाएगी तो उसमें बासी खाने निकलेंगे, उसमें जो है वो रद्दी कपड़े निकलेंगे, टूटे हुए जूते निकलेंगे। तो अल्लाह फरमाएगा तुम्हें मुझे इस काबिल समझते थे? वो खुदा के बंदो, तुम वो बज़ाहिर वो गरीब और मस्कीन के हाथ में तुम जो रख रहे हो, खाना उसको पेश कर रहे हो, ये उसको नहीं अल्लाह के दस्ते कुदरत में जा रहा है। वो मैं युकरिदुल्लाह कर्दन हासना युदाफिल मुदाफ़ा, कि अल्लाह कई गुना बढ़ा के मैं तुम्हें वो मेरा दिया हुआ मिम्बारा ज़ाकरना हूँ युनफिकून, मैंने तुम्हें दिया उसमें से तुमने खिलाना। तो लिहाजा नौजवानों के अंदर यकीनन हमारे माँ बाप, हमारे बुज़ुर्ग, हम घरों में अपने बुज़ुर्गों को भी अच्छी तरह खाना खिलाएं, बाहर से मेहमान आए बच्चों को साथ शामिल रखें,
اور اساتذہ بھی اس کی تعلیم دیں، علماء مشائخ بھی اس کے اوپر گفتگو کریں، اور میڈیا جو ہے وہ بھی ایسی اچھی جو قومی روایات ہیں ان کو آگے بڑھائیں۔ یہ ہماری اپنی روایات ہیں، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھے ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پانا، یہ ہماری روایات ہیں، ہمیں ان کو فروغ دینا ہے۔ جی ناظرین، مہمان نوازی ہماری روایات کا حصہ ہے۔ ہمارے والد محترم کہا کرتے ہیں کہ انسان اپنے گھر سے 7 میل دور بھی کھانا اپنے گھر کا کھاتا ہے۔ مطلب آج کسی کے آنے پہ دسترخوان سجاؤ گے تو کل جب خود جاؤ گے تو سجا ہوا دسترخوان پاؤ گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جو شخص اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ مہمان کی خاطر تواضع کرے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو مہمان نوازی کے وصف سے مالا مال کرے، آمین۔ پروگرام سے متعلقہ اپنی قیمتی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اب ہمارے معزز مہمانان گرامی سے اپنے سوالات کے ذریعے رہنمائی بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ ہمارا ای میل ایڈریس اسکرین پر نمایاں ہو رہا ہے۔ پروگرام کے آخر میں آپ محظوظ ہوں آج کے منتخب شدہ کلام سے، اور ہمیں دیجیے اجازت۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ خبرم رسید امشب، خبرم رسید امشب، بنگار خواہ آمد، سر من فدائے راہ، سر من فدائے راہ کے سوار خواہ آمد، خبرم رسید امشب کے نگار خواہ آمد، ہم آہوان صحرا سر خود نہادہ بر کف، ہم آہوان صحرا سر خود نہادہ بر کف، با امید آنکھ روزے، با امید آنکھ روزے، باشکار خواہ آمد، با امید آنکھ روزے، باشکار خواہ آمد، سر من فدائے راہ کے سوار خواہ آمد، بلبم رسیدہ جانم تو بیا کے زندمانم، بلبم رسید جانم تو بیا کے زندمانم، پس ازاں کے من نہ مانم، پس ازاں کے من نہ مانم، بچکار خواہ آمد، پس ازاں کے من نہ مانم، بچکار خواہ آمد، سر من فدائے راہ کے سوار خواہ آمد،
بیکا مدن ربودی دل و دین و صبر خسرو بیکا مدن ربودی دل و دین و صبر خسرو چه شود اگر بدیساں کہ شود اگر بدیساں دو سے بار خواہ آمد کہ شود اگر بدیساں دو سے بار خواہ آمد خبرم رسید امشب کہ نگار خواہ آمد سر من فدائے راہ کے سوار خواہ